अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जर्मनी के एक मीडिया नेटवर्क को इंटरव्यू दिया है। उसमें कहा है कि भारत के अंदर नाजियों का दौर है जो भारतीय मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर 90 लाख से ज़ायद कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाले नए अस्करी मुआहिदों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि इससे बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर छोटे ममालिक के ऊपर भारत का कब्ज़ा बढ़ेगा और पाकिस्तान के लिए भी भारत बदअमनी पैदा कर सकता है, खाना जंगी को भड़का सकता है, दहशत गर्दी कर सकता है। इसलिए अमेरिका को भारत की हिमायत से दूर रहना चाहिए। अमेरिका को भारत के साथ सिक्योरिटी अस्करी मुआहिदे नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन, अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने भारत का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान भारत को जो अमेरिका के सैटेलाइट डेटा है उस तक रसाई दे दी गई है ताकि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करे या चाइना पर हमला करे तो अमेरिकी सैटेलाइट जो खुसूसी डेटा है उस तक रसाई हासिल करके मिसाइल हमले कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के फ़ौज, पाकिस्तान की खुफिया इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि भारत दुनिया के जिस मुल्क से चाहे मुआहिदे कर ले, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत की हर टेक्नोलॉजी का जवाब और तोड़ मौजूद है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से भारत पर शदीद एतराज़ात किए गए हैं कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर निहत्ते शहरियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भारत बंद कर दे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि फ़ेक इनकाउंटर के अंदर, जाली इनकाउंटर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, उनकी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, उनकी तहकीकात की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है भारत को कि अगर भारत तैयार है तो अक़वाम मुत्तहिदा इज्तिमाई कब्रों की तहकीकात करके दुनिया के सामने हक़ाइक़ को लाएगा। जबकि आज काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने मनपसंद अफराद को आला ओहदे देना शुरू कर रखे हैं। अब एक नए इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर किया गया है जो मोदी का इंतहाई करीबी समझा जाता है। जबकि नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जारी रही है। 2 कश्मीरी नौजवानों को आज फिर शहीद कर दिया गया है, जबकि 5 कश्मीरियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर अलहदगी पसंदों के हमले मोदी की फ़ौज पर शुरू हो चुके हैं। 2 भारतीय फ़ौजी भारत की रियासत के अंदर मारे गए हैं जिन पर अलहदगी पसंदों ने हमले किए हैं। आप जानते हैं भारत की 7 मशरकी रियासतों में इस वक्त अलहदगी पसंद आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं। भारतीय फ़ौज और पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, भारत की पुलिस भी दरिंदा बन चुकी है। निहत्ते शहरियों पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर एक हजूम के ऊपर फायरिंग की है भारतीय पुलिस ने, जिसके खिलाफ भारत की आवाम इंतहाई मुश्तिल हो चुकी है और भारतीय पुलिस को लगाम देने की मुतालबा कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि मोदी की हुकूमत फ़्रांस का साथ दे रही है, लेकिन भारतीय मुसलमानों ने फ़्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा किया है। भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर फ़्रांस में गुस्ताखाना वाक़यात के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए हैं। फ़्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के जो उनकी तस्वीर हैं उनको जलाया गया है और उनकी तौहीन की गई है भारतीय मीडिया के मुताबिक। और कश्मीर के अंदर भी फ़्रांस के अंदर होने वाले गुस्ताखाना वाक़यात के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, भारत की अदालतों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा फ़ैसलों का सिलसिला जारी है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद की हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला सुनाया गया है अदालत ने, जिसमें कहा गया है कि कोई भी हिंदू लड़की या कोई भी ईसाई लड़की किसी मुसलमान मर्द से शादी मज़हब तब्दील करके नहीं कर सकती है, जिसके खिलाफ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं कि भारतीय अदालतों के अंदर मुतनाज़ा फ़ैसले क्यों
کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ سامنے آیا تھا اور دیگر مسلمانوں کی مساجد کو شہید کر کے مندر بنانے کا سلسلہ بھی سامنے آیا تھا، لیکن پھر بھی بھارتی مسلمان خاموش ہیں، جو ان کے لیے بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ اس لیے بھارتی مسلمانوں کو باہر نکل کر اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے اور مودی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر دلت نسل کے ہندوؤں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک 45 سالہ دلت نسل کے ہندو نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دراصل جو اپر ذات کے ہندو ہیں وہ ان پر تشدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خودکشی پر مجبور ہوئے ہیں۔ جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف بھی تشدد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ 2020 کے آخر تک مکمل امریکی فوجی انخلا افغانستان سے ہو جائے گا، لیکن اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی فوجوں کا انخلا 2020 کے آخر تک نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پینٹاگون اور کانگریس اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک تازہ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کے اندر ایک فوجی کمیٹی ہے، اس کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ 2020 کے آخر تک مکمل امریکی فوجی انخلا افغانستان سے ہو جائے، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر امریکہ نے بددیانتی کی، بدعہدی کی، تو پھر امریکہ کے خلاف حملے ہوں گے۔ امریکہ اپنے وعدے کے مطابق کہ فوری انخلا کرے، مکمل فوجوں کو افغانستان سے نکال لے۔ جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں کے اندر 19 کے قریب اہلکار مارے گئے ہیں اور ایک کابل فوج کا ہیلی کاپٹر بھی مار گرانے کا طالبان ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں۔ جبکہ آج کام متعدد چیک پوسٹیں بھی فتح کی گئی ہیں اور طالبان کا دعویٰ ہے کہ مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے تقریباً 15 کے قریب اہلکار سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان، آرمینیا، عراق اور شام سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا جنگ بندی پر تیار ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرمینیا کی عیسائی فوجیں آذربائیجان کی نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور جنگ بندی معاہدے کی پہلے بھی کئی بار خلاف ورزیاں کر چکی ہیں۔ اس وجہ سے آذربائیجان کی حکومت نے کہا ہے کہ اگر پھر سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر اس کا سخت رد عمل دیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے صوبے کردستان کے اندر پیٹرول پائپ لائن کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو تیل کی ترسیل بند ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر مسلح پراکسی وار تنظیمیں موجود ہیں جو اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہیں اور ترکی اور عراق کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کرد باغی بھی بڑے پیمانے پر حملے ترکی کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شمالی شام کے اندر ترکی نے 2 کرد باغیوں کو مار ڈالا ہے۔ آپریشن جاری ہے۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ ترکی کے اندر سے اور اسی طرح سے شام اور عراق کے اندر سے کرد باغیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر مہاجرین کی واپسی کے لیے ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ روس سے ترکی نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی روس خلاف ورزیاں نہ کرے اور شامی مہاجرین کی پرامن واپسی کے لیے روس اپنا کردار ادا کرے۔ آپ جانتے ہیں شام کی بشار الاسد حکومت اور ایرانی جنگجو اور اسی طرح سے روسی فضائیہ مسلسل بمباری کر کے شام کے نہتے مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کا حصہ ہے اور امریکہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ جبکہ ناظرین، یہودیوں کی جو بستیاں ہیں جو فلسطینی علاقوں میں بنائی گئی ہیں ان کے انضمام کا پلان بھی زیر غور ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کو فلسطینی علاقوں پر قبضے کرنے کے لیے امریکہ اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں، فلسطینی علاقوں پر اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی UAE، متحدہ عرب امارات اور بحرین اور دیگر عرب ریاستیں اسرائیل کے ہم پلہ بنی ہوئی ہیں، ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین، ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 3 فلسطینی شہریوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے، اور عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ جلد دیگر عرب ریاستیں بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین، الجزائر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فرانس کے اندر
اب بھی الجزائر کے ایسے مسلمانوں کی کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں جن کو فرانسیسی استعماری دور کے اندر قتل کیا گیا تھا، میوزیم کے اندر ان کی کھوپڑیاں تاحال موجود ہیں۔ الجزائر کے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے فرانس کے اندر الجزائر کے مسلمانوں کی ہڈیوں کو صابن بنانے کے اندر استعمال تک کیا جاتا رہا ہے، جو قابل شرم بات ہے۔ اور اس وقت ناظرین کرام لبنان کے اندر اور اسی طرح سے افریقہ اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے مظاہرے جاری ہیں، اور الجزائر کے ساتھ ساتھ ہے جو مراکش ہے اور اسی طرح سے دیگر جو عرب ریاستیں ہیں افریقہ کی، وہ بھی فرانس کے استعماری دور کی جو سنگین جرائم تھے ان کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور اس وقت فرانس کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے اور عیسائیوں کے مسلمانوں کے خلاف حملوں کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے جائیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکی انتخابات میں ایران کے لوگ مداخلت کر رہے ہیں۔ جو سائبر حملے ہیں ایران کی جانب سے وہ جاری ہیں اور امریکی عوام کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ امریکہ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ وہ مداخلت سے باز رہے، جبکہ روس بھی امریکی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے۔ امریکہ کے خفیہ اداروں نے یہ رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ کے خفیہ اداروں نے ایک دوسری رپورٹ میں کہا ہے کہ چائنا اور روس کی فوجیں امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اس کے لیے جو امریکی عوام ہے ان کو تیار رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے۔ محض 3 روز باقی رہ چکے ہیں اور ٹرمپ اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن سروے رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن انتخابات جیت رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، ناظرین کرام لبنان کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ سعد الحریری کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے اس میں حزب اللہ اور دیگر مسلح پراکسی وار تنظیمیں شامل ہیں جو لبنان کے سیاسی حالات کو کشیدہ کر رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ تھائی لینڈ کے اندر مظاہرے جاری ہیں، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بیلاروس کے اندر بھی پرتشدد مظاہروں کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں اور پولینڈ کے صدر نے کہا ہے کہ اسقاط حمل پر پابندی کا جو قانون ہے اسے مناسب قانون کے ذریعے سے تبدیل کیا جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔